السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین اور ننھے منھے بچوں، الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الماعون کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا، تو پھر آج ہم سیکھیں گے قرآن مجید کی ایک اور بہت ہی خوبصورت سورت جس کا نام ہے سورہ قریش۔ بچوں، اس پیج میں یہ مبارک سورت لکھی ہوئی ہے مکمل، جس کی کل 4 آیات ہیں۔ اس سورت میں شین کا مخرج، بڑی مد اور نون ساکن کے غنہ کے بہت اہم قواعد ہیں جو بچوں کو سکھانا بہت ہی ضروری ہیں۔ آج بھی ہم ایک ایک لفظ کے بہت آرام سے اور تفصیلی ہجے کریں گے تاکہ ہمارے ننھے سیکھنے والوں کو ایک ایک مخرج آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے اپنی پوری توجہ اسکرین پر رکھیے اور میرے ساتھ مل کر دہرائیے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، لی ای لا فی، حمزہ یا زیر ای اور لا دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچیں۔ قاف پیش قو، قاف کو حلق سے موٹا پڑھیں۔ را یا زبر ری، شین دو زیر شین، شین کی آواز کو صاف نکالیں اور را کو پر پڑھیں یعنی موٹا پڑھیں، ملا کر رواں پڑھیں۔ لإیلاف قریش۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے، جب ہم یہاں پہلی آیت پر رکیں گے یعنی وقف کریں گے تو آخری حرف شین ساکن ہو جائے گا اور یہ مد لین عارض بن جائے گا، اسے نرمی سے کھینچیں۔ لإیلاف قریش، اس طرح۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، فا زیر فی، حامیم زیر ہم، ایلافیہم، میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، اسے صاف پڑھیں اور یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں، اور لام پر بھی کھڑا زبر ہے، اسے بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، یعنی دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ را زیر رح، لام زبر ل، را کو زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، ہا کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں گے۔ رحل، تاشین زبر تشین زیر شی، رحل تشی، تا الف مدہ زبر تا، اوپر بڑی مد ہے تو اسے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای، رحلۃ الشتاء، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، وصی، واو کو صاد کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے اور شد بھی ہے، سختی سے پڑھیں گے۔ وصی، اور یا لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ وصی، فا زیر فی، وصیفی، ملا کر رواں پڑھیں۔ ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ وقف کا طریقہ کار یہ ہے کہ وقف کی صورت میں آخری لفظ والصیف کی فا ساکن ہو جائے گی، والصیف، اس طرح۔ ایلافیہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ فلام زبر فل، یا عین زبر یا، فلیع، عین کو حلق کے درمیان سے صاف نکالیں۔ با پیش بو، دال واو پیش دو، فلیعبدوا، یہاں پر واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ فلیعبدوا، اس طرح۔ رب زبر رب زبر ب،
رب، با پر شد ہے تو اسے سختی کے ساتھ را کو ملا کر پڑھیں گے، رب اس طرح۔ ہا کھڑا زبر ہے، ہا پر کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں، ذال لام زبر ذل ہے ذل، ذال کو نرم پڑھیں اور ذال کو لام کے ساتھ ڈائریکٹ ملائیں گے، یہ بیچ والا الف نہیں پڑھیں گے، ہے ذل۔ با یا زبر بئی، یہاں پر یا لین ہے تو اسے جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، بئی اس طرح۔ تا زیر تی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وقف کرنے سے تا ساکن ہو جائے گی اور نرمی سے آواز رکے گی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اس طرح۔ حمزہ لام زبر اللام زبر ل، اللہ، لام پر شد ہے تو حمزہ کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں، اللہ اس طرح۔ ذال یا زیر ذی، الذی، یہاں پر اوپر مد بھی ہے تو اسے تقریباً 3 الف کے برابر کھینچیں، الذی اس طرح۔ حمزہ طا زبر اط، اط، طا حروف قلقلہ میں سے ہے اس لیے یہاں جھٹکا دیں گے، اط، اور موٹا پڑھیں گے، عین زبر ع، میم زبر م، ہا میم پیش ہم، اطعمہم، یہاں اطعمہم کی میم ساکن کے بعد دوسری میم من آ رہی ہے، اس لیے یہاں ناک میں خوبصورت غنہ یعنی ادغام شفوی ہوگا، اطعمہم من اس طرح۔ میم نون زیر من، من، نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے اس لیے یہاں ناک میں چھپا کر غنہ یعنی اخفا کریں گے، من اس طرح۔ جیم واو پیش جو کھینچیں، عین دو زیر عن، جوعن، تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں جوعن کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے اس لیے ملا کر غنہ کریں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا، کس طرح؟ جوعن اس طرح، جوعن اس واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ واو زبر و، حمزہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں، میم زبر م، نون زبر ن، ہا میم پیش ہم، وآمنہم، اب اسے ملا کر رواں پڑھیں گے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم، یہاں بھی تجوید کا خاص قاعدہ ہے، یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو غنہ ہوگا، وآمنہم من اس طرح۔ میم نون زیر من، نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی ہے اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ صاف پڑھیں گے یعنی اظہار ہوگا، میم نون زیر من بس اس طرح۔ خا واو زبر خو، خو، خا کو موٹا پڑھیں، فا دو زیر فن، من خوفن، اب رواں پڑھیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف اس طرح۔ ماشاءاللہ بچوں، اب ہم نے پوری سورت کے قواعد تفصیل سے جان لیے ہیں، اب چلیے میرے ساتھ مل کر پوری سورت قریش کو ایک ایک بار بغیر رکے خوبصورت الحان میں رواں دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ہم نے سورہ قریش کا یہ تفصیلی اور جادوئی سبق بھی مکمل کر لیا ہے۔ پیارے بچوں اور ناظرین، اس صورت میں الشتاء کی مد کو کھینچنا اور آخری آیت کے غنوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان الفاظ کی گھر میں بار بار مشق کریں۔ اگر آپ کو یہ آسان طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلی صورت کا سبق آپ کو فوراً مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔